بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پروردگار جو علی علیہ السلام سے محبت رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اسے ذلیل کر جو علی علیہ السلام کو بدنام کرے، اور علی کے محبوں سے محبت کر اور علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھ۔ سوال: حبیب سجستانی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ثم دانا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ سورہ النجم 53 آیت 8 تا 10۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور زیادہ نزدیک، یہاں تک کہ 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا۔ پھر خدا نے اپنے بندے پر وحی کرنی تھی وہ نازل کی۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب اس طرح نہ پڑھیں بلکہ یوں تلاوت کریں۔ پھر نزدیک ہوئے اور زیادہ نزدیک، یہاں تک کہ قریب و نزدیکی میں اتنا نزدیک ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم تر۔ پھر خدا نے اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کرنی تھی وہ وحی نازل کی۔ اے حبیب، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نعمت کے شکریہ کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور تکلیف اور مشقت کی حد تک عبادت کی، جبکہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو یہ دونوں صفا اور مروہ پر گئے تاکہ وہاں صحیح کریں۔ جب آپ کوہ صفا سے مروہ کی طرف نیچے آئے اور وادی میں اترے، یہ اس جگہ کے علاوہ ہے کہ جس پر نشان ہے کہ جسے تم نے دیکھا ہے۔ اچانک دیکھا آسمان سے ایک نور اترا جس نے آپ دونوں کو گھیر لیا، اور جس کے باعث مکے کے پہاڑ روشن ہو گئے اور آپ کی آنکھیں روشن ہوئیں۔ آپ کو خوف محسوس ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ گئے، یہاں تک کہ وادی کو عبور کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اچانک آپ نے اپنے سر پر 2 انار ملاحظہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انار اتار لیے۔ تب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہشت کا میوہ ہے، یہ آپ اور آپ کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ ان میں سے ایک انار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا انار حضرت علی علیہ السلام نے کھایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، حبیب وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَهُ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَنَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ النجم 53 آیت 13 تا 15۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا سدرۃ المنتہا پر کہ جو جنت ماوا کے قریب ہے۔ یعنی جب آسمان کی طرف بلند ہوئے تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل رک گئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن آپ آگے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبکہ جبرائیل وہیں رک گئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہا گیا کیونکہ وہ فرشتے جو اہل زمین کے عمل پر گواہ ہیں، وہ ان کے اعمال کو سدرۃ المنتہا کے مقام سے اوپر لے جاتے ہیں۔
جبکہ محافظ سدرۃ المنتہا کے نیچے ہیں، ان کے اعمال کا لکھتے ہیں اور جو زمین پر رہنے والے بندوں کے لیے لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی تو سدرۃ المنتہا کے عرش الہی سے نیچے اور اس کے چاروں طرف دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خداوند جبار عز و جل کا نور جلوہ گر ہوا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حیران ہوئیں اور جسم کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط اور مستحکم کیا اور آپ کی آنکھوں کو طاقت عطا کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو خوب دیکھ سکیں۔ اسی لیے ارشاد خداوندی ہے، اور دوسری مرتبہ بھی اس جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا جہاں جنت المأوا ہے، یعنی موا فات منظور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پر جدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر اسے اسی مقام پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کی بہت بڑی آیتوں اور نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا اور اس کی تہوں کی تعریف بیان کی کہ سدرۃ المنتہا کی موٹائی اس دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1 صدی کے سفر جتنی ہے، اور اس کی ایک تہہ پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پروردگار عالم کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے نباتات مثلاً درخت کھجور وغیرہ پر متعین ہیں، اور دنیا میں کوئی درخت یا جھاڑی ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس درخت اور اس کے وزن کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یوں نہ ہوتا تو درخت کے میوے کو درندے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ یہی سبب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوہ درخت یا جھاڑی کے نیچے پیشاب پخانہ سے منع فرمایا، کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ انسان کو میوہ دار درخت اور جھاڑی سے انسیت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں خدا کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ سوال: حمران کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ثم دعا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ نزدیک ہوا اور زیادہ نزدیک تر، تو پھر یہاں تک کہ اس کا فاصلہ 2 کمانوں جتنا تھا یا اس سے کم تر۔ سورہ نجم 53 آیت نمبر 8 تا 10۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ خداوند تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط لولو کے ایک محل کے جس میں سنہری زرعی فرش بچھا تھا کہ جو چمک رہا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چہرہ مبارک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہے محمد، آپ اس چہرے کو جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی سے کر دیں، آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد